یہ پاکستان کی تمام میڈیکل یونیورسٹیز کی پہلی پی ایچ ڈی خاتون وائس چانسلر ہیں. ساری زندگی تدریسی عمل سے منسلک رہیں اور پھر وائس چانسلر جامعہ بے نظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی لاڑکانہ تعینات ہوئیں. یونیورسٹی میں مکمل اکھاڑ پچھاڑ کرنے کے بعد اب جو ہے وہ ادارے کو ترقی کی جانب جو ہے وہ گامزن کر چکی ہیں. اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم. اردو پوائنٹ سے میرا نام ہے شہزاد علی خان. ہم موجود ہیں وائس چانسلر جامعہ بے نظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی لاڑکانہ پروفیسر انیلا عطا الرحمان. ان سے ہی جانیں گے کہ یہ زندگی کا سفر کتنا کٹن رہا اور اب جب زندگی کے پاکستان کے کروڑوں عوام میں سے ایک اتنی ساری ڈسٹنکشنز اپنے نام کر کے اب وہ کیسا محسوس کرتی ہیں؟ میرے خیال میں کہ آئی ایم بلیسڈ پرسن. جب سے میں پیدا ہوئی ہوں تو بہت سارے فرسٹ میرے ساتھ لگے ہیں. میں جو دوسرا بچہ اپنے ماں باپ کا اور لاسٹ چائلڈ ہوں، لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد الحمدللہ وہ ایک چیزیں، کچھ ماں باپ کی دعائیں، کچھ اپنی ہر بندے کے پرسنالٹی ٹریٹس ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ اللہ کی مدد اور آپ کے جو نصیب میں لکھا ہوتا ہے. اور اس سب سے زیادہ میں کہتی ہوں امپورٹنٹ آپ کی محنت اور ڈیڈیکیشن بہت کام آتی ہے آپ کے. تو تھرو آؤٹ میں بہت مطلب ٹائم ٹیبل کی قائل، رولس اینڈ ریگولیشنس کی قائل رہی ہوں. بینگ اے وائس چانسلر میرے اوپر کوئی یہ نہیں ہے، کوئی ایمبارگوز نہیں لگے ہوئے، کوئی اوپر سے میرے اوپر ٹیلیسکوپ نہیں لگے ہوئے ہیں. لیکن اب بھی میں اپنے آفس میں 8 بجے آتی ہوں. اس وجہ سے 8 بجے آتی ہوں کہ اگر میں 9 بجے آؤں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں بیمار ہوں. اور 8 بجے سے کام کرتی ہوں تو اسمارٹ ورکنگ کا ہے کہ 2 بجے تک کام پورا ہو جاتا ہے، پھر آگے بہت ساری چیزیں اور کر پاتا ہے بندہ. تو ڈیڈیکیشن بہت چاہیے اور الحمدللہ آئی فیل پراؤڈ. اور ایک بہت بڑا اعزاز ہے جیسے آپ نے کہا کہ میڈیکل سیکٹر کی جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں پبلک اور پرائیویٹ میں، آئی ایم دا فرسٹ لیڈی وائس چانسلر اور فرسٹ وائس چانسلر ناٹ لیڈی with PhD degree in any public or private medical university میں ہوں. اور ہماری جو لیاقت میڈیکل یونیورسٹی تھی جامشورو میں، جہاں پہ میرا 27 سال پلس کا ٹیچنگ کا ایکسپیرینس رہا ہے، وہ پاکستان کی پہلی پبلک سیکٹر میڈیکل یونیورسٹی بنی. اور اتفاق ہے اس وقت ڈاکٹر عطا الرحمان صاحب تھے، انہوں نے یہ ایک فیکلٹی ڈیولپمنٹ کا پروگرام بنایا اور ہمارے پاس بھی اسکالرشپس آئیں اور اس میں GRE بھی تھی، آئلس بھی تھا، ایک اور کورس بھی تھا، فارنر بلائے گئے، بڑی محنت ہوئی، وہ کورس پاس کیا، آئلس دیا، GRE میں پہلے نمبر سے میں پاس ہوئی. اور الحمدللہ نوٹنگم میں میری ایڈمیشن ہوئی اور وہاں پہ ایک ورلڈ کلاس سپروائزر مجھے ملے، ایپیڈیمیولوجسٹ پروفیسر کین. اور اس کے بعد بہت خوبصورت فلائنگ کلرز کے ساتھ میں نے اپنی PhD کمپلیٹ کی. کیا ڈفرنس ہے ہمارے اداروں میں اور بین الاقوامی اداروں میں؟ کون سی ایسی چیزیں ہیں جہاں پہ ہمیں ابھی بھی کام کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، میں صاف لفظوں میں بات کرتی ہوں، دیر از نو میچ. ٹھیک ہے، وہ جو یونیورسٹیز ہیں وہ دراصل اصل دانشگاہیں ہیں کہ جہاں پہ آپ کو ہر ایک چیز اس طرح سے نہیں سکھائی جاتی کہ تم کرسی پر اس طرح سے بیٹھو، کرسی پہ. وہاں پہ رول ماڈلز ہیں آپ کے سامنے. ہمارے ہاں جو ہیلتھ سیکٹر ہے، جو 2 کی کمپوننٹ ہے کسی بھی ملک کی رینکنگ کو اوپر کرنے کے لیے یا نیچے کرنے کے لیے، وہ آپ کی دانشگاہیں ہیں، آپ کے اسکولس ہیں اور پھر آپ کے اسپتال ہیں. اور دونوں ہمارے ہاں برباد ہیں. میں خود ایک ادارے کی سربراہ ہوں اور الحمدللہ گورنمنٹ آف سندھ نے مجھ پر ٹرسٹ کیا اور مجھے یہ اسائنمنٹ دی. کسی اور کو بھی دے سکتے تھے، لیکن جب میں اسی یونیورسٹی کی بات کروں، جب میں یہاں پہ آئی تھی تو مجھے تو نہیں لگ رہا تھا کہ میں کسی یونیورسٹی میں آئی ہوں. مجھے تو لگ رہا تھا کہ کوئی کسی فار فلنگ ایریا کے کسی میں پرائمری اسکول میں آئی ہوئی ہوں، جہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا، کمپلیٹ لا لیس تھی اور کوئی آرڈر نہیں تھا، کوئی سسٹم نہیں تھا، سینڈیکیٹ نہیں تھا، سینٹ نہیں تھا.
प्रॉपर एकेडमिक काउंसिल नहीं थी, कोड बुक नहीं था, कानून नहीं था, पता नहीं क्या क्या था। और अल्हम्दुलिल्लाह वो 3 साल मैंने मतलब फ्रंट लाइन पे इस को, लेकिन ये है कि ये इस तरह से ना हो ना। आप यकीन करें कि 2 चीज़ें अगर ये सही हो जाए ना तो सारे मामलात सही हो जाएंगे। अच्छी यूनिवर्सिटीज़ होंगी, अच्छा प्रोडक्ट निकलेगा, अच्छा आप इकोनॉमिस्ट पैदा करेंगे, अच्छा आप फाइनेंशियल मैनेजर पैदा करेंगे, अच्छा आप डॉक्टर पैदा करेंगे, अच्छा इंजीनियर पैदा करेंगे। एक वो चीज़। दूसरा, आपके स्कूल्स बर्बाद हैं, हमारे स्कूल्स बैरन हैं। बिकन हाउस, सिटी स्कूल, दूसरे जो कॉन्वेंट स्कूल्स हैं या ग्रामर स्कूल है, कितनी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इनमें अपने बच्चे भेज सकेगी। मैं वाइस चांसलर हूँ, मैं अगर 27 साल की भी उम्र में वाइस चांसलर होती तो मैं तो अपने बच्चों को ग्रामर स्कूल में नहीं पढ़ा सकती, क्योंकि एक की 50,000 फीस है और उसके बाद हर आए दिन उनके इतने चीज़ें होती हैं कि मैं नहीं पूरी कर सकती थी कि मेरे 4 बच्चों की मैं सिर्फ फीस 2 लाख दूँ और उसके बाद फिर घर का चूल्हा कैसे जले। ये हकीकत है। फिर यूनिवर्सिटीज़ की तरफ तवज्जो नहीं है। दूसरा ये कि कोई चेक एंड बैलेंस यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर नहीं है। वाइस चांसलर्स की भी एक लिमिटेशंस हैं, हज़ारों चीज़ें हैं। R&D डिपार्टमेंट्स हमारे यूनिवर्सिटीज़ में डेवलप नहीं हुए हैं। सबसे ज़्यादा की कंपोनेंट ये है कि आपकी यूनिवर्सिटीज़ कम्युनिटी सेंटर्स होनी चाहिए, आपकी यूनिवर्सिटीज़ रिसर्च सेंटर्स होनी चाहिए, आपकी यूनिवर्सिटीज़ का एकेडमिक का जो लेवल है वो बहुत ऊंचा होना चाहिए। तीनों नहीं है। कितने ही प्रोफेसर्स को मैंने देखा है 400 पब्लिकेशंस छाप देते हैं। भाई कहाँ से आई? मैंने इतनी उम्र बिताई है, मुश्किल से जाकर 37 पब्लिकेशंस आई हैं, लेकिन इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स में आई हैं और 2-2 साल उस पब्लिकेशंस का तो रिव्यू होता है। तो ये कैसे हो गया कि 400 उनकी पब्लिकेशंस आई हुई हैं और जो है वो बड़े अच्छा, फिर उनकी वो मानी भी जाती हैं। रिसर्च का सिंपल मतलब है रिसर्च। अनआंसरेबल जो क्वेश्चंस आपके नेशन में हैं वो आप उनको ढूंढें और हमेशा रिसर्च जो है वो अप्लाइड होनी चाहिए। उसका एक मुल्क पे इम्पैक्ट आना चाहिए कि आपने इकोनॉमिक्स पे रिसर्च की, उसके जो रिजल्ट्स आए हुकूमत उसको अहमियत दे, उसको देखे कि इसने जो ये रिसर्च की है 6000 की पॉपुलेशन पे और जो रिजल्ट निकाले हैं, हमारे यहाँ अप्लाइड रिसर्च का तो कॉन्सेप्ट है ही नहीं और अप्लाइड रिसर्च का कॉन्सेप्ट नहीं है। दैट इज़ द मेन रीज़न वी आर डेवलपिंग कंट्री। जहाँ पे अप्लाइड रिसर्च होती है वो डेवलप कंट्रीज होती है। इन 3 सालों में आपने जो काम किया उसका एक मुख्तसर सा खुलासा दें कि आइंदा 2 साल में हम यूनिवर्सिटी को कहाँ देख रहे हैं। इस वक्त हम लोग ऑलमोस्ट जो मेरे टारगेट्स थे एज ए वाइस चांसलर, जो मेरा विजन था उसका मैं कहती हूँ कि 60% में अचीव कर चुकी हूँ। मुख्तलिफ जो मैंने इक़दामात लिए हैं, अभी जो टारगेट है मेरे सामने वो ये है कि मैं इस यूनिवर्सिटी को कानून दूँ। कानून इस यूनिवर्सिटी का नहीं है जिसको हम कोड बुक कहते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह कोड बुक मैंने बना लिया है और तकरीबन 41 चैप्टर्स का वो है और उसमें आप इस कुर्सी को यहाँ से उठाकर वहाँ तक रखेंगे उसका भी मैंने कानून बनाया है कि वो जो एक जंगल वाला वो है वो चीज़ ख़त्म हो जाए। दूसरा मेरा जो है टारगेट इसके बाद वो ये है कि मैं ISO सर्टिफाई करवाऊँ इस यूनिवर्सिटी को। ISO सर्टिफाई करवाने से क्या होगा कि जो छोटी छोटी चीज़ें हम अचीव नहीं कर सके हैं, जब सर्टिफिकेशन के लिए वो लोग आएंगे तो बाय हुक एंड क्रूक वो हमसे करवाएंगे, ठीक है। और जब ये 2 चीज़ें हो जाएंगी, ISO सर्टिफिकेशन हो जाएगी, कोड बुक बन जाएगा, लेबॉर्ट्रीज़ का मैंने आपको बताया था कि हमें अब 82 करोड़ मिले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लाड़काने में लेबॉर्ट्रीज़ नहीं थी, फॉरेंसिक लैब नहीं थी, अब हमारी ये बन रही है
اور ہمیں 2 سال میں یہ کمپلیٹ کرنی ہے. تو تقریباً 1.5 سال تو میرے مدعے میں یہ کام چلے گا, اور باقی 6 مہینے میں پھر باقی وہ جو نٹی گریٹیز ہیں وہ ہم کمپلیٹ کر کے, یہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے دیا ہے. سندھ حکومت کا بھی انہوں نے جو مجھے اس وقت اتنے 73 میں کالج بنا ہے, 2008 میں یونیورسٹی بنی ہے, لائبریری نہیں ہے. لائبریری کا پروجیکٹ ہمیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے دیا, وہ لائبریری کچھ دن پہلے ہم نے افتتاح بھی کروائی. دن رات کام چل رہا ہے, وہ بھی 2 سال میں ہم کمپلیٹ کروائیں گے. ہمارے جو خواتین ہیں ان کے مسائل اور آج کل ان کی جو ڈائریکشن ہے, جو سمت ہے ہماری خواتین کی, کیا وہ درست ہے یا اس کو درست ہونے کی ضرورت ہے کہ وہ صحیح سمت پر جا رہی ہیں؟ کیا ہونا چاہیے کہ وہ ایک آپ کی طرح کامیاب خاتون بن سکیں اور اپنے معاشرے کو بھی بہتر بنا سکیں؟ ایک ہمارا جو کلچرل ایک سیٹ اپ ہے جس میں ہم صنف نازک بولتے ہیں عورت کو, تو اس میں وہ صنف نازک اتنی نہیں ہے جتنا ہم نے ان کو بنا دیا ہے. ٹھیک ہے, وہ بھی اتنی انرجیٹک ہے, وہ بھی اتنی پاورفل ہے. اور اللہ میاں نے دیکھیں, یہ جو اللہ میاں نے ایک ڈیوینس بنائی ہے نا کہ عورت بچے پیدا کرے گی. کیوں؟ انہوں نے, کیونکہ اللہ میاں کو پتا تھا کہ مرد میں یہ ہمت نہیں ہے, تو کون طاقتور ہوا؟ عورت ہوئی. آتی ہیں میرے پاس جب بچیاں, کہتی ہیں میڈم کیا کریں, ہم اب کیسے پڑھیں, کس طرح سے داخلہ لیں, ہمارے تو 2 بچے ہیں. میری تو شادی 4th ایئر میں ہو گئی تھی, میں جب نوکری میں آئی تو میں 4 بچوں کی ماں تھی. تو ساری ڈگریز میں نے MBBS سے لے کر ساری ڈگریز اس کے بعد دی ہیں. ایکسکیوزز لڑکیوں کو نہیں بنانے چاہیے. مشکل حالات ہوتے ہیں, آپ پر اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ کے جب ایکسپوجرس ہوتے ہیں نا تو بہت ساری آتی ہے, ہراسمنٹ آتی ہے, ورک پلیس ہراسمنٹ از سو کامن. مطلب آپ گزر رہے ہیں, کسی نے آپ کو اتنا بول دیا کہ میڈم آج آپ نے اچھے کپڑے پہنے, یہ بھی ہراسمنٹ ہے. نن آف اینی بڈیز بزنس کی یہ بولے. لیکن اگر آپ اپنے آپ کو ان چیزوں میں لورن کرنے کی کوشش کریں گی, یا ان چیزوں کو اپنے سر پہ طاری کر دیں گی, یا ان چیزوں آزادی سے آپ ناجائز فائدے لیں گی, آپ کام کریں, فوکس کام ہونا چاہیے. اپنا کلچرل ویلیوز نہیں بھولنے چاہیے, اپنا مذہب نہیں بھولنا چاہیے, بیلنس ہونا چاہیے. یہ بھی نہیں ہے کہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ بالکل ہی آپ ایک سائڈ پہ ہو جائیں, لیکن یہ ہے کہ میں نے کبھی بھی نہیں سمجھا, میری سب سے بڑی کامیابی کا راز پتہ ہے کیا ہے, میں نے کام کے ٹائم پہ یہ کبھی نہیں سوچا کہ میں عورت ہوں. آئی ایم ہیومن بینگ. میڈم وائس چانسلر کی گفتگو سنی اور ایک رول ماڈل ہیں بہت ساری خواتین کے لیے. انہوں نے اپنی زندگی میں جو چاہا اس کو حاصل کیا اور کر کے دکھایا. مشکل حالات میں بھی رہیں اور ہر طریقے سے اپنی اچیومنٹس کو نہ صرف ایک اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کیا, بلکہ آج ان کی حاصل کردہ اچیومنٹ سے بہت سارے لوگ اور بہت سارے ادارے جو ہیں وہ فیضیاب ہو رہے ہیں. خواتین کو کیسا ہونا چاہیے, ہمارے اداروں کو کیسا ہونا چاہیے, ہماری حکومت کی پالیسیز کیا ہونی چاہیے, بحیثیت قوم ہماری سمت کیا ہونی چاہیے, یہ ساری باتیں آج ہم نے ان سے سنی. اردو پوائنٹ کے نیکسٹ سیشن کے ساتھ جلد ملاقات ہوگی. اپنے میزبان شہزاد علی خان کو اجازت دیں. السلام علیکم.